آج ہم قرآن کو ایک معمولی کتاب سمجھ بیٹھے ہیں. ہم بس اسے آنکھوں سے لگا کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اللہ کی یہ مقدس کتاب، اس میں طاقت ہے. جی ہاں، یقین کے ساتھ پڑھیں گے شفا ہے، اور اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہدایت ہے. غلط کاموں سے رکنے کا اس کے اندر مکمل طور پہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر دیا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. آج بہت سارے شیاطین کی طرح یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ہماری نوجوان بیٹیوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سب کو اور آپ کے ذریعے سے جن جن تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے، میں ان تک یہ پیغام پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہوں گا کہ کچھ نوجوان جو اپنے آپ کو یکس مسلم کا نام دے کر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان بیٹیوں کو بھی، مسلمان بہنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو بھی، اور پڑھے لکھے ہمارے دوست احباب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ایک شخص بیٹھ کے بچیوں سے مناظرہ کرتا ہے. ارے بچیوں کو کیا پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور یہ یکس مسلم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اب وہ ان سے مناظرہ شروع کر دیتی ہیں. اب وہ قرآن ذرا کیا پڑھ لیا، حدیث کیا پڑھ لیا، اس کا حوالہ دے کے نوجوان بچیوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یکس مسلم کیا ہوتا ہے، یہ کوئی لفظ کبھی ہم نے سنا نہیں. اس شخص کو میرے نبی نے مرتد کہا ہے. مسلمان تھا اور دین کو چھوڑ دیا، اب دین کو چھوڑنے کے بعد اس شخص کو مرتد کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اسے کچھ اور لفظ نہیں دیا جائے گا. اب یہ اس لیے کہ یہاں مسلم کا لفظ ہے. ہماری یہ بیٹیاں، ہمارے یہ نوجوان بھائی اب ان سے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو قرآن کا اتنا علم نہیں ہوتا، حدیث کا اتنا علم نہیں ہوتا، سیرت کا اتنا علم نہیں ہوتا، اور نبی علیہ السلام کی ذات پر اور امہات المؤمنات کی شخصیات پر اتنا علم نہیں ہوتا. اور یہ گمراہ کن باتیں کرتا ہے، اور گمراہ کن باتیں کر کے ہماری ان نوجوان بیٹیوں کو چپ کرا کے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس طرح کے نوجوان اگر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے بحث نہ کریں، اس لیے کہ یہ مرتد ہے. ان سے بات کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ پڑھے لکھے بیٹیاں ہیں، ان کو گمراہ کر کے اپنی جال میں پھنسا کے ان کے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے. اب یہ شخص امہات المومنین کے سلسلے میں کہ دیکھیے کہ کس طرح چائلڈ میریج ہوتی ہے اسلام میں، اور اسلام نے اجازت دی ہے. ارے بے وقوف، تجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے رب نے کہ اسلام میں اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے بندے کے لیے، وہاں اس کے لیے مشکل نہ ہو. اگر کبھی کبھار چھوٹی بچی ہو لیکن جب بالغ ہو گئی ہے، اب یہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگی ہے،
اب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب اس کی عزت پہ اور اس کی عفت پر اگر حرف آ سکتا ہے، وہاں حکم کے لیے میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا عملی طور پہ. تجھے پتہ نہیں تو کون سمجھا پائے گا؟ قرآن پہ انگلی اٹھانا، حدیث پہ انگلی اٹھانا، امہات المؤمنین پہ انگلیاں اٹھانا، یہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسلوں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایسے مرتد لوگوں سے کسی طرح کی کوئی بحث نہ کریں، کوئی مناظرہ نہ کریں. آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں اور ایکس مسلم لکھیں، بہت ساری واہیات قسم کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے. مانیے کہ ہماری نوجوان بچیاں ان سے جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں اسے سن کر اتنا پریشان ہو گیا میں آپ کے سامنے بیان کر نہیں پاؤں گا. میں ہماری تمام بچیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمام بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اس طرح کے واہیات قسم کے لوگوں سے کسی طرح کی کوئی بحث نہ کریں. علماء ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قرآن کا بھی علم دیا ہے، حدیث کا بھی علم دیا ہے. اگر بحث مباحثہ کرنا ہو تو ان سے کریں. اب یہاں ان کو اٹکا کے کہ دیکھو کہ یہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. اب یہ بیچاریاں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا تفصیلات ہیں. اب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو اسے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ازواج مطہرات. ہاں عورتوں کے سلسلے میں جو ظلم ہوا، باندیوں کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں یہ ذکر کرتے ہیں. کبھی اسلام نے عورتوں پہ ظلم نہیں کیا ہے. ارے وہ زمانے جاہلیت تھا، اس وجہ سے غلام اور باندیوں کا سلسلہ تھا. ایک دم اسے اسٹاپ کر دیتے، یہ مناسب نہیں تھا. میرے نبی کو پتا تھا اگر ایک ہی وقت میں ان ساری چیزوں پہ فل اسٹاپ لگا دیا جائے تو کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے. اس وجہ سے میرے نبی نے تو باندی بنا کے دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے تو غلام کو آزاد کرو، یہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. تمہاری اس باندی کو آزاد کرو، تمہارے لیے یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اس غلامیت سے نجات دینے والی شخصیت میرے نبی کی شخصیت ہے. اس طرح کی چیزوں کو لے کے دیکھو، اسلام میں عورتوں کو باندی بنا دیا گیا. نعوذ باللہ، اس کا لفظ گویا کہ رکھیل کا لفظ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ساری چیزیں لے کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں ہیں، اس میں کبھی آپ نہ پڑیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. اس دولت کے لیے اگر دنیا کی پوری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور یوں کہا جائے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر دو، ایمان ہمیں بھیج دو، قسم ہے میرے رب کی ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے.